ساس کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ داماد کیوں نہیں کرتا اپنے ساس سسر کی خدمت؟ یہ پریشر صرف ایک عورت کے لیے کیوں ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرے، ان کا خیال رکھے اور ان کی مرضی کے مطابق فیصلے لے؟ میرے ہسبینڈ کا بہت پریشر ہے میرے اوپر۔ وہ ہمیشہ مجھے کہتے رہتے ہیں میری ماں کا خیال رکھا کرو۔ شادی کی پہلی رات ہی مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ تم میری ماں باپ کی خدمت کرو گی، انہیں اپنے ماں باپ کی جگہ سمجھو گی۔ تو کہیں شوہر پہ یہ فرض نہیں تھا کہ وہ اپنے ماں باپ سے بھی یہ وعدہ لیتا کہ وہ بھی اپنی بہو کو اپنی بیٹی کی جگہ دیں گے اور اس کا بھی ویسے ہی خیال رکھیں گے جیسے کہ وہ اپنی بیٹیوں کا خیال رکھیں؟ یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ اپنی روزمرہ زندگی کے اندر بہت زیادہ سنتے ہیں۔ آج آپ کے ساتھ اس سینسیٹیو ٹاپک کے اوپر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کروں گی اور امید کروں گی کہ یہ ساری باتیں جو میں آپ کے ساتھ کروں گی یہ آپ کو اپنی آنے والی روزمرہ زندگی کے اندر بہت زیادہ فائدہ دیں گی۔ چلیں جی آج کے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل، مائی یوٹیوب فیملی۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سب سے پہلے جو میرے چینل پہ نیو ہیں تو مسٹ سبسکرائب ٹو مائی چینل۔ ساس کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ کیا ہم نے کبھی اس کو ماں سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ ایک دفعہ ماں سمجھ کے دیکھیں، آپ کو وہ بالکل اپنی ماں جیسی ہی لگے گی، یا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ماں سے ملتا جلتا ضرور ملے گا۔ ہم سے اگر کوئی ہماری اولاد کو کچھ گھنٹوں کے لیے مانگ لے تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس چیز کی حامی بھریں گے اور اپنا بچہ کسی کو بھی کچھ گھنٹوں کے لیے دے دیں اور اس وعدے پر دے دیں کہ اس کا بے حد خیال رکھے گا، اس سے بے حد محبت کرے گا، اور اس دعوے کے ساتھ مانگیں کہ وہ ہم سے اس سے زیادہ محبت کرے گا؟ تو کتنے % لوگ اس بات پہ ایگری ہو جائیں گے؟ شاید کوئی 1% ماں بھی ایسی نہ ہو جو اس بات کو مان لے، لیکن ساس ایک ایسی عورت ہوتی ہے جو اپنی خوشی، اپنی محبت، اپنی چاہ کے ساتھ اپنی اولاد کی خوشی کی خاطر، چاہے وہ بیٹی کی ماں ہو چاہے وہ بیٹے کی ماں ہو، وہ اپنی پلی پلائی اولاد جس کے اوپر اس نے زندگی کے 20-25 یا زیادہ سے زیادہ 30 سال انویسٹ کیے ہوتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے ایک بہو لاتی ہے اور اپنی اولاد کو اس کے حوالے کر دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ ہر قسم کے حق سے دستبردار ہو جاتی ہے۔ 30 سال جس اولاد کے اوپر ایک ماں نے انویسٹ کیے ہوتے ہیں وہ اس اولاد کو ٹوٹلی آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ چھوڑ دیتی ہے۔ اسی ساس کے ساتھ بہو کو پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہیں، اور ایشوز کیا ہوتے ہیں؟ بے معنی اور غیر ضروری باتیں، کہ میری ساس نے مجھے یہ کپڑا پہننے پہ ٹوک دیا، یہ کھانے پہ ٹوک دیا، دیر سے اٹھ کے آئی تو اس پہ ساس کے ساتھ لڑائی ہو گئی، شوہر کے ساتھ اگر ناراضگی ہے تو اس میں ساس نے انٹرفیئر کر دیا، کہیں آنے جانے پہ ساس نے ٹوک دیا، ملنے ملانے پہ ٹوک دیا، یا ساس کو اعتراض ہے کہ تم اس کے ساتھ مت بیٹھو، اس سے بات نہ کرو۔ یہ سارے ایشوز ہر گھر میں اور ہر فیملی کا حصہ ہوتے ہیں، اور ہر بہو اس طرح کی چیزوں سے گزرتی ہے اور ان کو فیس کرتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس سے ڈیل کس طرح سے کیا جائے۔ اپنے آپ کو اور اپنی پوزیشن کو ڈاؤن ایکسیپٹ کرنا سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے، کہ اگر آپ نے کسی کے گھر میں داخل ہو رہی ہیں یا آپ کسی کے گھر میں بحیثیت بہو جا رہی ہیں تو کبھی بھی وہاں پہ اپنا تسلط قائم کرنے کے خواب مت دیکھیں، ہر چیز کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش مت کریں، کبھی بھی کسی کے بھی معاملے میں انٹرفیئر کرنے سے گریز کریں۔ سب سے پہلے اپنی ساس کے لائک اینڈ ڈس لائکس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ گھر کو اپنا سمجھیں، لیکن گھر کی چیزوں کو اور گھر کے معاملات کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش بالکل مت کریں۔ اپنی ساس کے ساتھ ایک بانڈ ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں، ان کو وقت دیں، ان کے ساتھ ان کی زندگی کے تجربات کو ڈسکس کریں، ان سے ان کی پرانی زندگی کی چیزوں کو شیئر کریں، ان سے پوچھیں کہ اگر وہ یہ چیزیں کرتی تھیں تو وہ کس طرح سے اس کو مینیج کرتی تھیں، انہوں نے اپنے بچوں کو کیسے پالا، انہوں نے اپنے بچوں کا خیال کیسے رکھا، انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت میں کن چیزوں کو اور کن باتوں کو امپورٹنس دی۔ آج وقت بہت بدل گیا ہے، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جائیں اور چیزیں ہماری مرضی کے مطابق مولڈ ہونا شروع ہو جائیں۔ اس کی ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ ہمارے اندر برداشت کی بہت زیادہ کمی ہے۔ جب ہم برداشت نہیں کرتے نا اور ہم چیزوں کو اپنی مرضی، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کرنا ہے تو ہم اپنی مرضی سے کر لیں۔ کبھی بھی آپ کسی کی بھی سلطنت میں داخل ہو جائیں اور چاہیں کہ وہ بادشاہ اپنے عہدے سے دستبردار ہو جائے اور فیصلے اور ہر چیز آپ کے حوالے کر دے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ جس جگہ کو ایک وقت کی دیا ہوتا ہے اس کی اس جگہ کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اسی طرح ایک ساس کی اپنے گھر کے ساتھ، اپنے سسٹم کے ساتھ بھی ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے۔ کچھ ساسیں بہت صفائی پسند ہوتی ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کی آنے والی بہو بھی اسی لیول کی صفائی پسند ہو جس لیول کی وہ ہیں۔ آپ کوشش کریں، کچھ اچھی عادتیں اگر ان کے اندر ہیں اور آپ مانتے ہیں کہ وہ اچھی عادتیں ہیں تو ان کے منہ کے اوپر ان کو اپریشیٹ کریں کہ آپ کی یہ عادت بہت اچھی ہے اور میں نے یہ عادت آپ سے سیکھی ہے۔
دیکھیں کسی بھی اچھی بات کا کسی کو کریڈٹ دینا کچھ غلط نہیں ہے. آپ کے طرف یہ ایک وہ پہلا قدم ہے جو آپ اپنی ساس کی طرف بڑھا رہی ہیں, یا آپ ان کے سامنے کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے جو کیا ہے آپ ان کے سیکریفائسز کو ایکسیپٹ کریں کہ آپ نے یہ سب کر لیا ہے, ہمارے لیے یہ سب کرنا بہت مشکل ہے. یہ لیکن بحیثیت بہو میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کے لیول کو پہنچ سکوں, یا جس طرح سے آپ چاہ رہی ہیں میں اس طرح سے کر لوں. لیکن ان کو یہ بات سمجھانے کے لیے آپ کو پیار, محبت اور ان کے ساتھ اٹیچ ہونے کی ضرورت ہے. کبھی بھی آپ ہر دھرمی اور ضد کے ساتھ کسی کے سے بھی اپنی بات نہیں منوا سکتے, اسپیشلی سسرال میں. تو یہاں پہ اب میں بنا رہی ہوں جی اپنی ساس کے لیے پنجوں کی یخنی, جو کہ دیسی مرغ کی ہے, اور میں نے اصیل مرغے کے 2 پنجے لیے ہیں. آپ نے دیکھ لیا, میں نے اس کو اچھے طریقے سے جلا لیا, اوپر کی اسکن ریموو کر دی. سب سے پہلے میں نے ان کو بہت اچھے طریقے سے واش کیا تھا, جو برتن دھونے والا صابن ہوتا ہے, یا آپ لیکوڈ واش کے ساتھ بھی اس کو واش کر سکتے ہیں. اس کو میں نے اچھے سے واش کیا تھا, پھر ان کے نیل کٹ کر دیے تھے, پھر ان کو میں نے جلا لیا جس طرح سے عام بکرے کے پائے جلاتے ہیں, اسی طرح سے میں نے مرغی کے پنجوں کو بھی جلا لیا تھا, اور اس کو اوپر سے جو اس کی اسکن ہوتی ہے وہ ریموو کر دی تھی. اچھے سے صاف ستھرے ہو گئے تھے. بیسیکلی میری ساس کی ہڈیوں میں کافی درد رہتا ہے, ان کے جوڑوں میں درد رہتا ہے, اور یہ بچوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ مقدار میں کولیجن پایا جاتا ہے. اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں, اور اسپیشلی سردیوں کے اندر یہ گرم ہوتے ہیں, تو سردیوں کے اندر اس کی یخنی بہت بینیفیشل ہوتی ہے. بیک ٹو ٹاپک. غرض یہ کہ اگر آپ نے سمندر میں تیرنا ہے نا, تو آپ کو مگرمچھ سے بیر پالنا نہیں چاہیے. یہ ایک ایسی مثال ہے جو آپ کو سسرال میں رہنا ہے نا, تو آپ کو اپنی ساس کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہنا پڑے گا. کبھی بھی آپ اختلافات کے ساتھ کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتے. اگر آپ کو کچھ اختلافات ہیں اپنے سسرال میں اپنی ساس کے ساتھ, یا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو افیکٹ کرتی ہے, تو آپ زبان سے اس کا اعلان نہیں کر سکتے. یوں سمجھیں کہ جب کسی کی سلطنت میں داخل ہونے کے لیے کچھ رولز ہوتے ہیں نا, اسی طرح سسرال کی سلطنت جو کہ ایک ماں کی جاگیر ہے, جو ماں آپ کی ساس بننے سے پہلے ماں ہے, اس کے تسلط کو ایکسیپٹ کریں کہ ہاں وہ اس پورے گھر پہ حاوی ہے. آپ نے اس کے تسلط کے اندر موجود رہتے ہوئے اپنی جگہ بنانی ہے, اس کے ساتھ پیار محبت بھی کرنا ہے, اور اس سے توجہ لینی بھی ہے. اس کو مجبور کرنا ہے اپنے اخلاق اور اپنے رویے کے ساتھ کہ وہ آپ کا خیال رکھنے پہ اور آپ سے محبت کرنے پہ مجبور ہو جائے. اپنے اندر ایسے سکلز پیدا کریں کہ آپ کے اندر اگر کچھ صحیح ہے تو لوگ اس کو ماننے لگ جائیں, یا آپ کسی جگہ کے اوپر غلط ہیں تو آپ کو کوئی آ کے کہہ سکے کہ ہاں آپ غلط ہیں. یہ جو ایکسیپٹنس ہے نا, یہ آپ کو بڑا بناتی ہے, یہ آپ کی جگہ بناتی ہے, اسپیشلی آپ کی ساس کے دل میں, آپ کے سسر کے دل میں, آپ کے سسرال کے اندر موجود لوگوں کے دل میں. لوگ آپ کے منہ کے اوپر آپ کی کبھی تعریف نہیں کریں گے, لیکن دوسرے لوگوں کے سامنے آپ کی تعریف ضرور کریں گے. جس طرح سے غیبت جو ہوتی ہے وہ پیٹھ پیچھے ہوتی ہے, اسی طرح سے بعض تعریفیں بھی پیٹھ پیچھے کی جاتی ہیں, منہ پہ نہیں کی جاتی, لیکن کسی نہ کسی کے تھرو وہ آپ تک پہنچ ضرور جاتی ہیں. زندگی مکافات عمل ہے, یہ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا, لیکن یہ واقعی مکافات عمل ہے. آج جو رویہ اور جو سلوک آپ کا اپنے ساس سسر کے ساتھ ہوگا یا اپنے سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ ہوگا, کل کو وہی رویہ آپ کے گھر میں آپ کے ماں باپ کے ساتھ بھی ہوگا. اگر آج آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھیں کہ کیا جو رویہ آپ کا اپنے ساس سسر کے ساتھ ہے, آپ کے گھر کی بھابھیوں کا اگر وہی رویہ آپ کے والدین کے ساتھ ہوگا تو کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ اگر جواب نا میں آتا ہے نا, تو آپ کو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہمیشہ اپنے ہر رشتے کے ساتھ محبت کریں. جس ساس کے بیٹے کے ساتھ آپ کو محبت ہے نا, اسی ساس کے ساتھ بھی محبت کریں جس نے آپ کو وہ بیٹا دیا ہے. پرسکون رہیں اور پرسکون رہنے دیں. زندگی اور کچھ بھی نہیں, تیری میری کہانی ہے.
हैप्पी बर्थडे टू यू। मैंने सोचा था रात को करेंगे, लेकिन अब आपके भाई आ गए तो मैंने कहा एक साथ। आज के दौर में ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सुकून। अगर आपको ज़हनी सुकून हासिल है और आपकी वजह से किसी का सुकून ख़राब नहीं हो रहा और किसी की लाइफ डिस्टर्ब नहीं हो रही, तो यकीन करें ये आपके लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। पुरसकून रहें और पुरसकून रहने दें। अपने सास और ससुर की इज़्ज़त करें। सास ससुर ज़िंदगी के जिस हिस्से में होते हैं और ज़िंदगी की जिस स्टेज पे होते हैं, ऑलरेडी उन्हें हर किसी के सास ससुर को मेरा ख़्याल है इतनी बीमारियां लग चुकी होती हैं कि वो बेचारे उन्हीं बीमारियों से लड़ रहे होते हैं। उसके बावजूद अगर कोई बहू अगर एक टेंशन का माहौल क्रिएट करती है छोटी छोटी बातों को लेकर, तो ये मुनासिब नहीं है। वक्त बदल गया है, लोगों के रवैये भी बदल गए हैं, चीज़ें भी बदल गई हैं, तो आपको भी बदलने की ज़रूरत है। हमेशा मोहब्बतें बांटें और मोहब्बत के साथ रहें। आप इतना पुरसकून और इतना लाइट फील करेंगे, चीज़ों को हैंडल करना सीखें। इख्तलाफ राय हर किसी का हक है, लेकिन इस इख्तलाफ राय को बेस बनाकर कभी भी अपने रिश्तों के साथ आने वाले वक्त को ज़ाया मत करें। रिस्पेक्ट करें अपने सास ससुर की भी उसी तरह से जिस तरह से आप अपने पेरेंट्स की करते हैं। अपने सास ससुर का बुढ़ापा टेंशन फ्री बनाएं और यही मकाफात अमल आपके पास वापस आएगा। आप अपने सास ससुर का अगर बुढ़ापा टेंशन फ्री बनाएंगे तो कल जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपका बुढ़ापा ऑटोमेटिकली टेंशन फ्री होगा। ये जो स्ट्रेस हमारे रवैयों की वजह से हमारे बुज़ुर्गों को मिलता है, वो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनल लाइफ को ज़रूर इफ़ेक्ट करता है। पुरसकून रहें। ज़हनी सुकून से बढ़कर दुनिया की कोई दौलत नहीं है। चाहे वो आपका ज़हनी सुकून हो, चाहे वो आपके बुज़ुर्गों का ज़हनी सुकून हो। आप अगर खुश हैं तो आपको शो ना करें, लेकिन आपके बुज़ुर्ग आपके खुश होने से हमेशा खुश होते हैं। जो रवैया आज आपका अपने सास ससुर के साथ है, वही रवैया आपके बच्चे ऑटोमेटिकली तरबियत में सीख रहे हैं। तो ये आपके पास पलट के आना नेचुरल प्रोसेस है। इसलिए कोशिश करें मोहब्बतें बांटें और सबका ख्याल रखें। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ कंटेंट। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी आज की वीडियो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर किसी पॉइंट पे आप मुझसे मुत्तफिक नहीं हैं तो उसको मुझ तक ज़रूर पहुँचाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।